السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زینت عباسی نور اللہ کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولما جاءت رسولنا، اور جب آئے رسول ہمارے، کہاں آئے؟ لوطن سیاء بہم، تو اب یہ فرشتے تھے، لوط علیہ السلام کے پاس چلے گئے، یہاں ابراہیم علیہ السلام کو چھوڑ کے تو آئے وہاں پر تھے۔ ولما جاءت رسولنا لوطن، جب آئے فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس، تو لوطن سیاء بہم، لوط علیہ السلام سیاء سخت برے محسوس کیا، سخت پریشان ہوئے، بہم ان کے ساتھ، یعنی ان کی وجہ سے لوط علیہ السلام کو بڑی ایک پریشانی لاحق ہوئی۔ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور ان کا دل اندر سے گھٹنے لگا پریشانی کی وجہ سے۔ وَقَالَ، اور انہوں نے کہا، هَذَا يَوْمٌ عَصِیبٌ، یہ تو بڑی مصیبت کا دن ہے آج۔ کیوں؟ وہ جو نوجوان آئے تھے بڑی خوبصورت شکلوں میں آئے تھے، اور قوم لوط تھی، وہ مرد کے ساتھ بدمعاشی کرتی تھی، تو اس لیے وہ پریشان ہوئے اس فرشتوں کو دیکھ کے جو بڑے خوبصورت نوجوان کی شکلوں میں وہاں آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا آج تو بڑی مصیبت کے دن ہی، یہ کیا ہے؟ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ، اور آ گئی ان کے پاس ان کی قوم، يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، بھاگتے ہوئے ان کی طرف، یعنی بس انہیں یہ پتہ چلا بڑے حسین نوجوان لڑکیاں ہیں، تو وہ بھاگتے ہوئے آ گئے، الیہ، ان کی طرف۔ وَمِن قَبْلُ كَانُوا، کیوں آئے تھے؟ من قبل كانوا، کیونکہ وہ تھے اس سے پہلے، یعملون السیئات، برے عمل کرنے والے تھے، اس لیے وہ بھاگتے ہوئے آئے کہ بھائی اطلاع ملی بڑے خوبصورت لڑکے آ گئے ہیں۔ قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، ہؤلاء بناتی ہن اطہر لکم، اے میری قوم، یہ میری بیٹیاں ہیں جو اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے۔ اگر عیاشی کرنی ہوتی بیٹی سے تو یہ اطہر لکم نہ کہتے، لیکن بیٹیوں کے جو لفظ آیا اطہر لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہیں تمہارے لیے، یعنی ان سے نکاح کرو، اپنی بیویاں بنائے اور اپنے گھر میں لے جاؤ، یہ زیادہ مقدس رشتہ ہے تمہارے لیے۔ فاتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولا تخزونی فی ضیفی، اور مت ذلیل کرو مجھے اس بڑھاپے میں کہ لوگ کہیں کہ میرے گھر میں ایسے مہمان آئے تھے، تم پکڑ کے میرے مہمانوں کو لے گئے ہو۔ الیسا منہم رجل رشید، الیسا منکم، کیا تم میں نہیں ہے کوئی رجل، کوئی شخص، رشید، جو کہ سیدھے راستے پہ، یعنی سب آ گئے ہو، کوئی تم میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو سیدھے راستے پر ہو جو تمہیں روکے۔ قالو، انہوں نے کہا، لقد علمتا، تم جانتے ہو، جب ان کو جواب اس کو لوط علیہ السلام کو کیا دے رہے ہیں، قد علمتا، یعنی تمہیں تو پتہ ہے، تم جانتے ہو، ما لنا، ہمارے لیے نہیں ہے، فی بناتکا من حق، تمہاری بیٹیوں میں کوئی حق، یعنی ہم عورتوں کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں، یہ تو تمہیں پتہ ہے کہ عورتوں میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور تم خوب اچھی طرح جانتے ہو ہمیں کیا چاہیے، ہمیں یہ لڑکے چاہیے۔ قالا، انہوں نے کہا، لو انا لی بکم قوتن، کس نے کہا؟ لوط علیہ السلام نے کہا، لو انا لی، کاش میرے پاس ہوتی، بقوتن، کوئی قوت، اللہ اگر میرے پاس کوئی قوت ہوتی یا میرے پاس ایسی طاقت ہوتی تو میں تمہیں سیدھا کر دیتا، یہ جو باتیں کر رہے ہو نا تو تمہاری اوقات میں پہنچا دیتا، لیکن کاش میرے پاس ایسی قوت ہوتی تو میں تمہیں سیدھا کر دیتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میرے پاس ہوتا کوئی ایسا قلعہ، ایسی محفوظ جگہ جب میں جا کے چھپ جاتا ان کے ساتھ لے کر، تاکہ تم یہ سب کام نہ کرتے۔ قالو، انہوں نے کہا، یا لوتو، اے لوت،
इन्ना हम बेशक हम रसूल रब का, हम तो तुम्हारे रब की तरफ से भेजे हुए हैं, यानी हम फरिश्ते हैं, आप परेशान क्यों होते हो। नहीं यसीलू इलैका, ये सब आपकी तरफ पहुंच ही नहीं सकते, हम तो फरिश्ते हैं और हम इंसान नहीं हैं। असरी, बस आप ले चलें, ले जाएं बे अहलिका, अपने घर वालों को, बेक़ित्इन मिनल लैली, जब रात का एक टुकड़ा बाकी बचे, यानी सुबह होने से पहले आखिरी रात के हिस्से में आप अपने घर वालों को लेकर यहाँ से बाहर निकल जाएं। वला तल तफिद, और ना कोई पीछे फिरे, मिनकुम, तुम में से, अहदुन, कोई भी, वला तल तफिद मिनकुम, तुम में से कोई भी पीछे ना फिरे, यानी पीछे मुड़ के ना देखे तुम में से कोई एक भी, इल्ला इम्राअतक, मगर तुम्हारी बीवी नहीं। अभी जो बीवी नहीं है वो ऊपर से मिला लिया, फ़अस्री बिअहलिका, अपने घर वालों को लेके चले जाए, इल्ला इम्राअतक, मगर अपनी बीवी को नहीं, बीवी नहीं है अहल में शामिल। और फिर कब ले जाएं, सुबह के एक हिस्से में, और फिर तुम में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। इन्नहु मुसीबुहा मा असाबहुम, वरना इन्नहु मुसीबा, उसको पहुंचेगी मुसीबत, किसको, ये जो इमराता का है, तुम्हारी बीवी नहीं जाएगी तुम्हारे साथ। इन्नहु मुसीबुहा, हा उनकी बीवी के लिए, तुम्हारी बीवी को वही मुसीबत पहुंचेगी, मा असाबहुम, जो दूसरों को पहुंच रही है, यानी तुम्हारी बीवी अजाब इलाही में पकड़ी जाएगी, उसी अजाब में जो लोगों को अजाब पहुंचेगा। इन्ना वअदाहुमुस्सुब, और इन्ना बेशक माउदाहुम, वादे का वक्त उनसे सुबह का है, सुबह के वक्त वादे का मुकर्रर, निकल जाओ इन सबको लेकर। अलैसा सुबह बेकरीब, और क्या सुबह करीब नहीं है, यानी करीब ही तो है, बस अब तुम लेके निकल जाओ अपने घर वालों को। फलम्मा जामरुना, और फिर जब हमारा हुक्म आ गया, हर कौम में जामरुना यही लफ्ज आ रहा, हमारा हुक्म आ गया, कौन सा, अजाब का, यानी अजाब किसके हुक्म से आता, अल्लाह के हुक्म से। तो जब अल्लाह का हुक्म आ गया, जअलना, तो हमने बना दिया, आलियाहा, बुलंद उस बस्ती का, साफी लहा, उसका निचला, यानी उलट पुलट बस्ती को कर दिया। वअमतन्ना अलैहा, और हमने बरसाए उस बस्ती के ऊपर, हिजारतन, पत्थर, मिन सिज्जीलिन, पके हुए, पक्की मिट्टी के पत्थर, यानी ऐसे मिट्टी वाले नहीं, बड़े मजबूत पके हुए, जैसे कि वो ईंटें होती हैं उस तरह से, उन पे हमने पत्थर बरसाए। मंदूदिन, और किस तरह, तह बते, कोई बीच में वक्फा नहीं था, एक के ऊपर मंदूदिन, तह बते, मुसव्वमतन इंद रब्बिका, और हर पत्थर निशान ज़दा था रब की तरफ से। क्या निशान ज़दा था, इस पत्थर को किसके सर पे गिरना है, किसको तबाही लानी है, तो मुसम्मतन इंद रब्बिका, निशान ज़दा था तुम्हारे रब की तरफ से। वमा हिया मिनज़्ज़ालिमीन बिबईद, और आलमों से ये सजा कुछ दूर नहीं थी, ये जो जुल्म कर रहे हैं तो ऐसे जालिमों से ये सजा दूर नहीं होती, ये सब ऐसे अजाब में पकड़े जाते हैं। वला मदियना अखाहुम शुएबा, और मदियन की तरफ हमने उनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। काला, उन्होंने कहा, या कौम इब्दुल्लाह, ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह के सिवा कोई भी तुम्हारा इलाह नहीं है। वाला क्या था, वाला तन कुसुल में क्या लाम, और उनका पैगाम क्या था, क्योंकि उनकी जो कौम थी ना वो बेईमानी में मुलव्वस थी, कम तोलती थी, कम नापती थी। तो उनका पैगाम क्या था, फला तन कुसुल में क्या ला, ना कमी करके दो नाप में, वल मीजाना, और न तोल में, इन्नी अराकुम, मैं देखता हूँ तुम सबको, बिखैरिन, बड़ी खुशहाली में। बेईमानी कर रहे हैं ना, बेईमानी करके मैं तुम्हें खुशहाली में देखा। हमारी कौम क्या कर रही, आप
کہیں چلے جائیں کپڑا تک وہ کھینچ کے ساتھ دیں گے، کپڑا کم دیں گے، دودھ کم دیں گے، غذا لیں گے وہ کم دیں گے۔ حد یہ ہے کہ کیلے آپ خریدیں، آپ نہ گنے کیلے، اگر ٹھیلے والا گن کے دے گا تو کیلے بھی کم دے گا، آپ اچھے کیلے اٹھا کے دیں گے وہ سڑے کیلے دے دے گا۔ یعنی اتنی قوم جو ہماری ہے وہ گناہوں میں ملوث ہے، تو کیا کہیں یہ جو عذاب الہی آتا وہ سب انہی باتوں کی وجہ سے آتا۔ اب یہ شعیب علیہ السلام پر کیوں قوم عذاب آیا تھا کہ دیکھیں نا کتنا کھول کھول کے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ رسول کیا کہہ رہا تھا، وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ، یعنی ناپ میں کمی مت کرو، والمیزانہ، اور تول میں بھی کمی مت کرو، وہ سب کر رہے تھے نا۔ ما لکم من میزانہ وانی اراکم بخیر، لیکن میں تمہیں دیکھتا ہوں بڑی خوشحالی میں، کیوں؟ بےمانی کر کر کے، بےمانی کر کے خوشحالی میں آ گئے ہیں، تو وہ کہہ رہے ہیں میں بظاہر تمہیں دیکھ رہا ہوں خوشحالی میں، لیکن انی اخافو، میں ڈرتا ہوں، علیکم یوم محیط، ایک ایسے دن کے عذاب سے جو تمہیں آ کے گھیر لے گا۔ یعنی تم اس میں بےمانی میں ملوث ہو، بظاہر تو خوشحالی ہے، بڑے خوشحال بےمانی کر کر کے، لیکن میں ڈرتا ہوں کہ ایک عذاب الہی تمہیں آ کر گھیر لے گا۔ اور پھر انہوں نے پیغام کیا دیا اپنی قوم کو، یا قومی، اے میری قوم، اوفوا المیکیال، پورا بھر دو پیمانے کو، والمیزان بالقسط، اور ترازو کو بالکل انصاف کے ساتھ تولو، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور لوگوں کو کم کر کے مت دو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے نہ چلو۔ آپ کم دیں گے تو دوسرا بھی تو کم دے گا، دوسرا کیا بڑا اللہ کا ولی اللہ ہے کیا آپ کو پورا دے گا؟ تو پوری دنیا میں فساد پھیل جاتا ہے اس بےایمانیاں کر کر کے۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بقیت اللہ، اللہ کی بقایا چیزیں کون سی؟ حق حلال، حق حلال ایمانداری کے ساتھ جو بھی مال تم کماؤ گے، خیر لکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو حلال کمائی تو وہ برکت دے گی تمہیں، حرام پہ مت آؤ۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور پھر میں تم پر کوئی نگران تو نہیں ہوں، میں تمہارے اگر عذاب آ گیا تو میں تمہیں بچانے والا نہیں ہوں، میں کیا ہوں؟ میں تو داعی ہوں، میں تمہیں ڈرانے کے لیے آئی۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا تھا آپ کا کام کیا ہے؟ آپ تو داعی ہیں، پیغام پہنچاتے ہیں، آپ پکڑ پکڑ کے ٹھیک نہیں کر سکتے، یہی چیز یہاں پر بھی کر رہے ہیں۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ، میں تمہیں بچا نہیں سکتا اگر عذاب آ گیا، میں تو پیغام پہنچانے والا تھا، میں نے پیغام پہنچا دیا۔ قالوا یا شعیب، ان قوم والوں نے بجائے اس بات کو ماننے سے انہوں نے کیا کہا؟ یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک ان نترکوا ما یعبد آباؤنا، اے شعیب تمہاری نماز کیا تمہیں اسی بات سے روکتی ہے کہ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک، کہ تمہیں حکم دیتی، کیا تمہاری نماز تمہیں اسی بات کا حکم دیتی ہے ان نترکا، کہ ہم چھوڑ دیں ما یعبد آباؤنا، جس کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے تھے، اور ان نفعل فی اموالکم، اور نہ ہم کریں اپنے مال کے ساتھ ما نشاء، جو چاہے کریں، یعنی کہ ہم اپنے مال کو بھی صحیح سے استعمال نہیں کرتے، جو مرضی ہے ہم کم تولیں زیادہ تولیں، جو کچھ بھی کریں۔ تو کیا تمہاری نماز، دیکھیے ہمیشہ نماز کو لوگ بیچ میں لے آتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں نماز پڑھ رہا ہے تو بڑا اللہ والا ہو گیا ہے، یہ ہے وہ حصہ سے، تو وہ بھی وہی تو تانا دے رہے ہیں، کیا تمہاری نماز ہمیں اس بات سے روکتی ہے کہ جن کی باتیں، جن کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، یا چھوڑ دیں، یا یہ کہ اپنے مال میں سے بھی جس طرح ہم کرنا چاہیں نہ کریں، یعنی ہمیں کرنے دو نا، تم ہمیں کیوں روکتے ہو؟ کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے؟ انکا لانت الحلیم الرشید، یعنی انکا لانت،
کیا صرف تو ہی ہے حلیم الرشید، ایک صحیح راست باز انسان؟ ہم نہیں ہیں؟ ہم بھی تو ہیں، سیدھے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی سیدھی باتیں کرتے ہیں، ہم بھی سچے ہیں۔ ایک تو ہی ایک ساتھ رہ گیا ہے جو ہمیں ان باتوں سے روکتے ہیں۔ یعنی ہم بھی تو کرتے ہیں لیکن بے ایمانی بھی تو کرتے ہیں، لیکن یہاں دیکھیں ایک طنز، کتنا بڑا طنز وہ دے رہے ہیں، انک لانت الحلیم الرشید، کیا صرف تو ہی رہ گیا ہم میں ایک بڑا نیکوکار انسان جو ہمیں یہ باتیں بتا رہا؟ ہم بھی تو ہیں نا، ہمیں کام کرنے دے۔ قال یا قومی ارائیتم، پھر انہوں نے کیا کہا؟ شعیب علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، ارائیتم، تم غور تو کرو، ان کنتو علی بینۃ من ربی، کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک، کس پہ تھا؟ ایک کھلی دلیل پر، وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، یعنی اس بات کو غور کرو کہ میں پہلے ہی سے رب کے سامنے ایک دلیل پر تھا، یعنی رب کو میں سمجھتا تھا، اور اس کے بعد وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا حَسَنًا، اس دلیل کے بعد میرے رب نے مجھے نبوت عطا فرمائی۔ رزقاً حسنا، رزق میں ہر چیزیں آ جاتی ہیں، تو یہ بہترین حسنا رزق کیا ہے؟ نبوت۔ یعنی ہر نبی، دیکھیے ہر نبی کے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہر نبی پہ اللہ کی طرف سے پہلے صلاحیتیں اترتی، اس کے بعد نبوت دی جاتی ہے۔ وہی وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں تو پہلے ہی سے صحیح حق پہ تھا، اور اس کے بعد رب نے مجھے نبوت، رزقاً حسنا یعنی بہترین رزق، نبوت عطا فرمائی۔ وما اريد ان اخالفكم الى ما انهاكم عنه، تو اب یہ سب چیزیں مل گئی ہیں، یعنی ذہن میں بھی حقیقت ہے اور نبوت بھی مجھے مل گئی ہے۔ تو وما اريد، کیا ایسا میں کر سکتا ہوں، ان اخالفكم، کہ ان کے خلاف میں کر لوں، الى اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، ان کے خلاف کر لوں جن باتوں سے میں روکا گیا ہوں۔ یعنی سب چیز اللہ نے انعامات دے دیے مجھے، تو کیا میں اللہ کے حکم کے خلاف ورزی اب کر سکتا ہوں؟ یعنی میں تو کر ہی نہیں سکتا، اللہ نے جو حکم دیا ہے مجھے پورا کرنا۔ غور کرو کہ اگر میں نے اللہ کے احکامات کے خلاف کیا، ان اریدو، میں تو یہ چاہتا ہوں، الا الاصلاح، کہ میں اصلاح کر دوں تم لوگوں کی، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا، میں کیا چاہتا ہوں کہ تمہاری اصلاح ہو جائے ان باتوں سے۔ مستطاعت، جتنی بھی مجھ میں تڑپ ہے، جتنی بھی مجھ میں وسعت ہے، اس کے مطابق میں تمہیں نیکی کی تعلیم دے دوں۔ وما توفیقی الا باللہ، لیکن توفیق صرف اللہ کی طرف سے ملتا، میں پورا کام کر لوں گا، توفیق صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے صرف اسی پر بھروسہ کیا ہے اور میں اسی کی طرف پلٹتا ہوں۔ یا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح، اے میری قوم، اب یہ قوم سے پورا پیغام دینے کے بعد اللہ کہہ رہے ہیں، یا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، کہ نہ میری مخالفت سے تمہیں جرم پر آمادہ کر دے، یعنی تم اتنی جو مخالفت کر رہے ہو تو میری مخالفت تمہیں جرم پر آمادہ نہ کر دے، اور پھر جب اللہ کی نافرمانی کرو، وہ جرم کرو میری مخالفت میں، میری نافرمانی میں، ان یصیبکم، تو پھر پہنچ جائے گا تم کو وہ عذاب، مثل ما اصابا، وہ عذاب جو پہنچا تھا قوم نوح، قوم نوح کو، وقوم ہود، وقوم صالح، وما قوم لوط منکم ببعید، ساری قوم پہ کیوں عذاب آیا تھا؟ رسول کی نافرمانی کی تھی۔ ایک ایک کا نام لے دیا اللہ تعالیٰ نے، اور قوم لوط تو ابھی زیادہ دور نہیں ہے، اس سے پہلے انہی کا واقعہ ہو چکا تھا۔ واستغفروا ربکم، اے میری قوم، اللہ سے استغفار کرو، اپنے رب سے استغفار کرو، ثم توبوا الیہ، پھر پلٹ آؤ اسی کی طرف۔ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور جب نافرمانی چھوڑ دیتا ہے تو اللہ کی طرف واپس آ جاتا ہے۔
वस्तगफिरू रब्बकुम, रब से इस्तगफार करो, वतूबू इलैहि, और उसी की तरफ पलट आओ, नाफरमानी छोड़ दो। इन्ना रब्बी रहीमुल वदूद, क्योंकि मेरा रब बहुत रहीम भी है, और रहीम भी है, रहम करने वाला भी, और वदूद बहुत मोहब्बत करने वाला भी है। इसलिए तुम्हें ये पैगाम दे रहा है रब, अपनी मोहब्बत की वजह से गुनाहों को छोड़ दो, अपने रब की तरफ पलट आओ। अल्लाह ताला हमें बार बार देखिए बातें बताता है, क्यों? वो हमसे मोहब्बत करता है। उसे हमें अज़ाब में झोंक कर उसे खुशी नहीं होती, उसको उसका भी जाहिर एक तरह से दिल दुखना, यानी अल्लाह को ये बातें पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम अल्लाह की फरमा बरदारी करें तो अल्लाह हमसे खुश होता है। कालू, उन्होंने कहा, या शोएब, ए शोएब, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, मा नफ़क़हु, हम नहीं समझते, फ़िक़्ह नहीं कहते, फ़िक़्ह माने समझना, मा नफ़क़हु, हम नहीं समझते, कसीरन, बहुत सी बातें, मिम्मा, उसमें से, तक़ूल, जो तुम कहते हो। यानी तुम जो बातें कर रहे हो ना, वो सब हमारी समझ में नहीं आती। वो क्यों नहीं आती? क्योंकि समझना नहीं चाहते। अगर समझना चाहते तो फौरन समझ जाते। तो ये बहाने होते हैं कि जो तुम कह रहे हो हमारी समझ में वो बातें नहीं आती। व इन्ना, बेशक, लनरा का, हम देखते हैं तुझको, फीना, अपने दरमियान, दाईफा, कमजोर, यानी तो हम में कोई ताकतवर तो नहीं है, तू बड़ा कमजोर है हमारे दरमियान। वल्लौला, और अगर ना रहतु का, ना होती तुम्हारा कबीला, लरजमन्ना का, तो हम जरूर तुम्हें रिजम कर देते। यानी कोई मजबूत आदमी तो नहीं है, लेकिन एक कबीला तो है ना तुम्हारे पास। अगर वो कबीला ना होता, क्योंकि अरबों में बड़ा वो था, कबीले का जो बंदा होता था वो सब एक दूसरे को फेवर करते थे। तो यही वो कह रहे हैं, वल्लौला रहतु का, अगर तुम्हारा कबीला ना होता, लरजमना का, तो हम तुम्हें संसार कर देते। वमा अंता अलैना बेअजीज, और फिर भी तुम हमें कोई भारी तो नहीं हो, कोई मजबूत नहीं हो, हमारे दरमियान भी तुम कमजोर हो। काला, उन्होंने कहा, शुएब अलैहिस्सलाम ने, या कौमी, ए मेरी कौम, अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, क्या मेरा कबीला ज्यादा तुम्हें मजबूत है या अजीज है अल्लाह के मुकाबले में, भारी है? यानी क्या मेरा कबीला ज्यादा अअज़्ज़ु, क्या भारी है, ज्यादा मजबूत है तुम पर, मिनल्लाह, अल्लाह की तरफ से? यानी अल्लाह से नहीं डरते, मेरे कबीले से डरते हो? क्या मेरा कबीला ज्यादा भारी है अल्लाह के मुकाबले में तुम पर? वत्तखज़ूहु वराअकुम ज़िहरिया, और यानी अल्लाह के मुकाबले कबीले को बड़ा समझते हो। वत्तखज़ूहु, और फेंक दिया है तुमने, हो अल्लाह को, वराअकुम ज़िहरिया, अपने पीछे, यानी अल्लाह की बात को नहीं समझते, कबीले की बात समझ रहे हो, उससे तुम डर रहे हो। इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, और मेरा रब जो कुछ भी तुम कर रहे हो उसको मुहीत है, उस पे वो हावी है, उसको सब पता है। या कौमी मलू अला मकनतिकुम इन्नी आमिल, अब तुम अगर मेरी बात नहीं मानते ना मानो, ए मेरी कौम, तुम अपने काम किए जाओ और मैं अपना तरीका अख्तियार, मैं अपना काम करूंगा। मेरा काम है पैगाम पहुंचाना, मैंने पहुंचा दिया, नहीं मानते मत मानो, तुम अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करूंगा। सौफत आलमूना, अनकरीब हमें पता चल जाएगा, मैं याती ही, किस पर आता है, अजाबुन युखज़ीही, वो अजाब जो उसको जलील करेगा, वह मन हुआ काज़िबुन, और कौन झूठा है। यानी अनकरीब हमें पता चल जाएगा जब अल्लाह का अजाब आएगा कि कौन सच्चा था और कौन झूठा था। वरतकू इन्नी मआकुम रकीब, तुम भी इंतजार करो और मैं भी तुम्हारे साथ उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ। वलम्मा जामरुना, और फिर जब आ गया हमारा हुक्म अजाब का, नज्जैना, तो हमने बचा लिया, हमने महफूज किया किसको, शुएब अलैहिस्सलाम को, वल्लज़ीना आमनू, और उनके साथ जो ईमान लाए थे, माहू, उसके साथ,
بے رحمت منا، اپنی رحمت کی وجہ سے، واخذت الذین ظلموا الصیحۃ فاصبحوا فی دیارہم جاثمین، اور ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا ان کو کس نے پکڑ لیا؟ صیحہ، اس چنگھاڑ نے، اور پھر وہ اپنے گھروں میں فی دیارہم جاثمین، اپنے گھروں میں الٹے منہ گرے رہ گئے۔ باہر نکلنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، عذاب الہی آتا تو بستر پہ بھی آ جاتا ہے، گھروں میں، باہر تو نہیں نکلے تھے یہ، لیکن اپنے گھروں میں وہ ذلیل ہو کر منہ کے بل گر گئے۔ کَأَلَّمْ یَغْنَوْا فِیہا، ان کی مثال ایسی ہو گئی گویا وہ کبھی بسے ہی نہیں تھے، اس طرح مٹ گئے۔ أَلَا بُعْدًا لِمَدْیَنَ کَمَا بَعِیدَتْ ثَمُودُ، سن لو سمجھ لو مدین والے ایسے ہی تباہ برباد ہوئے جیسا کہ تباہ برباد ہوئے تھے قوم سمود۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآیَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِینٍ، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ، پھر بھیجا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو، بِآیاتِنَا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، وَسُلْطَانٍ مُبِین، اور نبوت کی کھلی دلیل دے کر، اِلیٰ فرعون، فرعون کی طرف، وَمَلَئِهِ، اس کے سرداروں کی طرف، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ، فَاتَّبَعُوا أَمْرَ فِرْعَوْنَ وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ، ان کے سرداروں کی طرف بھی بھیجا لیکن انہوں نے اتباع کی فرعون کی سرداروں نے، اور وما امر فرعون برشید، لیکن فرعون کی جو بات تھی وہ حقیقت کی نہیں تھی، لیکن ان سب نے فرعون کی بات کو مانا۔ یقدم قومہ، آگے آگے چلے گا اپنی قوم کے، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یعنی یہ آگے ہوگا پوری قوم اس کے پیچھے پیچھے چلے گی قیامت کے دن۔ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارُ، وہ ان سب کو پہنچا دے گا آگ میں، جہنم میں، آگے یہ پیچھے پوری قوم سب جہنم میں گھس جائیں گے۔ فَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ، پھر کتنی بیسل ودو، کتنی بری جگہ ہے، مورود، وہ جگہ جہاں وہ پہنچائے جائیں گے، جہنم بہت بری جگہ ہے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ، اور پھر ان کے پیچھے لگا دی گئی فی هَٰذِهِ، اس دنیا میں بھی، لعنتاً، لعنت، وَيَوْمَ الْقِیامَہ، اور قیامت کے دن بھی ان کے پیچھے لعنت لگی ہوئی ہوگی، یعنی اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے۔ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ، بِئْسَ، کتنا برا ہے، رفد، صلہ، بدلہ، مرفوت، جو انہیں دیا جائے گا ان کے اعمال کا۔ ذالک من انباء القریٰ، یہ خبریں ہیں قریٰ، نقص بستیوں کی، ذالک من انباء القریٰ، یہ خبریں ہیں ان بستیوں کی، نقص علیک، جو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر، منہا قائم و حصید، اس میں سے بہت سی کچھ اب بھی کھڑی ہوئی ہیں اور بہت سے ختم ہو چکی ہیں، ان کا نام نشان مٹ چکا ہے۔ وَمَا ظَلَمْنَاهُ، ہم نے ظلم نہیں کیا تھا ان کے ساتھ، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، انہوں نے خود اپنے نفسوں پہ ظلم کیا تھا۔ وَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، فَمَا أَغْنَتْ، اور نہیں کام آئے، عنہم، ان پر، آلِہَتُہُم، وہ ان کے الہا، التی، جو، جن کو کہ یدعون من دون اللہ، وہ اللہ کے سوا بلاتے تھے، عذاب آیا تو وہ کام نہیں آئے ان کے، من شئین، کچھ بھی، لما جاء رب امر ربک، جب تیرے رب کا حکم آ گیا، وما زادہم غیر تتبیب، اور بلکہ کیا ہوا، وہ زیادہ ہو گئے تدبیب، تباہی میں، تباہی پہ تباہی ان پہ آتی چلی گئے، سب ختم ہو گئے۔ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، اور یہ ہے كَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ، یہ ہے پکڑ تیرے رب کی، اس جب اخذ القریٰ، جب وہ پکڑتا ہے بستی کو، وَهِيَ ظَالِمَةٌ، جبکہ بستی ظالم ہوتی ہے، یہ اللہ کی پکڑ ایسی ہوتی ہے جب ظالم بستی کو وہ پکڑتا ہے۔ اِنَّا أَخْذَهُ عَلِيمٌ شَدِيدٌ، اس کی جو پکڑ ہے وہ بہت دردناک اور شدید ہوتی ہے، وہی عذاب کی طرف اشارہ ہے۔ ان فی ذالک لآیات لمن خاف عذاب الآخرہ، ان فی ذالک،
لا آیا، اس میں یہ جو نشانیاں بتائی گئی ہیں، بستیوں کے جو واقعات بتائی جا رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ لآیۃ، نشانیاں ہیں کس کے لیے؟ لمن خاف عذاب الآخرہ، جیسے آخرت کا خوف ہو کہ اگر ہم گناہ کریں گے تو آخرت میں ہمارا حشر کیا ہوگا، تو وہ ان نشانیوں سے عقل لیتے ہیں۔ ذالک یوم مجموع لہ الناس، یہ آخرت کیا ہے؟ ذالک یوم، یہ ایک دن ہوگا، کون سا دن؟ مجموع، جس میں وہ سب کو جمع کرے گا اللہ پاک قیامت کے دن، لہ الناس، اس میں سارے لوگوں کو، وذالک، اور یہ ہوگا یوم مشہود، ایک ایسا دن جس دن گواہیاں ہوں گی، یعنی سب ایک دوسرے کی گواہی دیں گے، اور مشہود مانے حاضر ہونا بھی ہے کہ اس دن سب حاضر ہو جائیں گے اللہ کے سامنے۔ وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، اور ہم نہیں اس کو مؤخر کر رہے، یعنی قیامت کو، وَمَا نُؤَخِّرُهُ، ہم اس کو مؤخر نہیں کر رہے قیامت کو، إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ، ہاں ایک وقت معین ہے، ایک وقت معین ہے کب قیامت آنی ہے، اس کے علاوہ اللہ اس قیامت کو مؤخر نہیں کرے گا۔ یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ، یوم تاتی، جب وہ دن آئے گا، لا تکلم نفس، کوئی نفس بات بھی نہیں کر سکے گا، الا باذنہ، ہاں اللہ کے اذن سے، اللہ کہے گا بولو تو وہ بول سکے گا۔ فمنہم، تو ان لوگوں میں سے ہوں گے شقیوں و سعید، بدبخت بھی ہوں گے اور نیکوکار بھی ہوں گے، جن کو جمع کرے گا اللہ تعالیٰ۔ فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا، اور لیکن وہ لوگ جو بدبخت ہوں گے، فَفِي النَّارِ، وہ کہاں جھونکے جائیں گے؟ آگ میں، لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ، اور آگ میں کیا ہوگا؟ ان کا چیخنا، چلانا، شور مچانا، خالدین فیہا، وہاں اس میں جہنم میں وہ ہمیشہ رہیں گے، ما دامت السماوات والارض، یا جب تک زمین و آسمان قائم رہیں، الا ما شاء ربک، ہاں جو چاہے تیرا رب، یعنی سب کچھ اللہ کی مرضی پر ہے، ورنہ وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے۔ ان ربک فعال لما یرید، تیرا رب ہر وہ کام کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ فاما الذین سعیدوا، وہ لوگ جو سعیدوا بڑے نیک وقت ہوں گے، نیکوکار ہوں گے، ففی الجنت، وہ جنت میں ہوں گے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہوں گے جنت میں، ما دامت السماوات والارض، یا جب تک زمین و آسمان، کون سی زمین و آسمان یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب تک یہ قائم ہے، الا ما شاء ربک، جو چاہے تمہارا رب پھر وہ ہوگا، عطاء غیر مجزوز، یہ اللہ کی طرف سے ایک عطا ہے جو مجزوز، نہ کٹنے والی ہے، وہ جنت میں پہنچا دیے جائیں گے نا، تو یہ ایک ایسی اللہ کی طرف سے بخشش ہے جو کبھی کم نہیں ہوگی۔ فلا تکو فی مریۃ، بس تم نہ ہو اس شک میں، مما یعبدو، جس کی وہ عبادت کرتے ہیں، ہؤلاء، یہ لوگ، یعنی بظاہر یہاں کہا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگ اس کی ہستیوں کی یہ عبادت کرتے ہیں، آپ ان کے بارے میں شک میں نہ پڑیں۔ اور اس سے پہلی بات پڑھ چکی ہیں کہ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات بتائی جاتی ہے، بظاہر آپ سے کہا جاتا ہے، لیکن آپ کو سنا کے سارے لوگوں سے کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ تو شک میں نہیں پڑھ سکتے تھے، آپ تو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، آپ کو ایک ایک بات بتاتی، یہاں تمام انسانوں کو یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ فَلَا تَكُوا فِي مِرْيَةٍ مِّمَّا يَعْبُدُ هَؤُلَاءِ، جس کی باتیں یہ کرتے ہیں تو آپ لوگ شک میں نہ پڑیں کہ ہاں شاید صحیح ہو، کیا ہو یہ، ما یعبدون الا کما یعبد آباؤہم، یعنی یہ کیوں عبادت کر رہے ہیں، کوئی اس کے پیچھے دلیل نہیں ہے، یہ صرف اس لیے عبادت کر رہے ہیں کما یعبد آباؤہم من قبل، کہ جو باپ دادا اس سے پہلے عبادت کرتے تھے یہ انہی کو فالو کر رہے ہیں، بس اور کوئی بات نہیں ہے۔ وَإِنَّا لَمُوَفِّيهِمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ، اور ہم ان کو ان کا پورا عذاب یا حصہ دے دیں گے بغیر کاٹے، کوئی کمی نہیں کریں گے اس میں۔
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، اور اس میں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تھی، فَاخْتَلَفَ فِيهِ، تو ان کی قوم نے اس میں بھی اختلاف کیا تھا، وَلَوْلَا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی، لا قضی بینہم، تو ان کا اختلاف فیصلہ کر دیا گیا ہوتا، وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ کون ہے کہ یہ لوگ بڑے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اس شک میں جو انہیں بے چین کیے ہوئے ہے، وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور پھر وَإِنَّا كُلًّا، اور بے شک بے شک کلن سب کو، لمبا کہ جو کچھ بھی کیا ہے انہوں نے، لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ، تمہارا رب اس کا بدلہ پورا کا پورا انہیں دے دے گا۔ کیا دے دے گا؟ اعمالہم، ان کے اعمال جیسا کیا وہ اعمال ویسے کر دے گا، مطلب کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی، عمل دے دیے تو پھر وہ تو ایک چیز کھلی ہوئی آ گئی، ان کے اعمال انہیں پورا واپس کر دے گا۔ انہ بما یعملون خبیر، بے شک وہ ان لوگوں کی سارے عمل سے پوری طرح باخبر ہے۔ فاستقیموا کما امرت، بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ قائم رہیں، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تابا، اور جو توبہ کر لے، معک، آپ کے ساتھ، ولا تدغوا، اور وہ سرکش پلٹ آئیں، ومن تابا، اور جو پلٹ آئیں توبہ کر کے، معک، آپ کے ساتھ، ولا تدغوا فیہ، تو پھر ان کے ساتھ نہیں، پھر آپ یہ دیکھیں فاستقیم، بس قائم رہیے، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، ومن تابا معک ولا تدغوا، اور پھر وہ بھی جو ومن تابا معک ولا تدغوا، یعنی سرکشی نہ کریں، اور وہ جو آپ کے ساتھ سرکشی چھوڑ کر پلٹ کر آ جائیں، انہ بما تعملون بصیر، اور اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو پوری طرح جانتا ہے۔ وَلَا تَرْكُنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ ذرا بھی نہ جھکیں ان لوگوں کی طرف جو ظلم کیا، جھکیں یعنی ان کی ذرا سی بھی بات مت مانیں، جو ظلموں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف ہیں۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، ورنہ تم کو بھی آگ چھولے گی، کہا جا رہا نبی کو، لیکن یہ سب کو سنایا جا رہا ہے۔ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی نہیں ہوگا، ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور نہ تمہیں کوئی بچا سکے گا قیامت کے دن۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور پھر آپ سب کیا کریں، صلاۃ کو قائم کریں، فی النہاری، طرفَ النہاری، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ طرفَ النہاری، نماز کو قائم کرو دن کے دونوں طرف یعنی دونوں کناروں پر، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّیلِ، اور جب رات کا اندھیرا چھا جائے، جب تہجد کے لیے، ان الحسنات، بے شک نیکیاں، یذہبن السیئات، برائیوں کو ختم کر دیتی، نیکی کرو اس طرح سے تو جو بھی اگر چھوٹے موٹے گناہ ہوں گے وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اور یہ ایک یاد دہانی ہے، ذکر ہے کس کے لیے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے جو خوف رکھتے ہیں ان کے لیے۔ فاصبر، پس آپ صبر کیجئے، فإن اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یضیع اجر المحسنین، محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ فلولا، پس کیوں نہیں، کانا ہوئے، من القرون من قبلکم، تمہاری بستیوں میں سے اس سے پہلے، یعنی سب جو کہ سب کون تھی، سب گمراہی میں ملوث ہو چکی تھی، اور اس میں سے کوئی بھی نیک ہدایت پہ نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، فلولا کانا من القرون من قبلکم، یہ جو سب تباہ برباد ہوئے تھے، گمراہی میں ملوث ہو گئے تھے، تو ان میں کوئی لوگ ایسے کیوں نہیں ہوئے، وہ کیا کرتے، اولو بقیت، جو ہوتے بڑے سمجھ والے،
کیا کرتے وہ ینہون عن الفساد فی الارض، وہ روکتے زمین میں فساد پھیلانے سے. یعنی ان قوموں میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا کچھ لوگ ایسے کیوں نہیں گزرے جو بڑے عقل سمجھ والے ہوتے اور زمین میں فساد پھیلانے سے روکتے. کیوں؟ یعنی انہوں نے نیکیوں کی تعلیم اور بدی سے روکا ہی نہیں تھا. فساد کب پھیلتا ہے؟ جب برائیاں پھیلتی چلی جاتی ہیں اور اچھائیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں. کیونکہ وہ قومیں بالکل تباہ برباد ہو گئی تھیں، تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے کہ ان کی بستیوں میں اس سے پہلے ایسے عقل مند سمجھ والے آدمی کیوں نہیں آئے ہوئے کہ ینہون عن الفساد فی الارض، زمین میں فساد پھیلانے سے وہ روکتے. الا قلیلا، لیکن تھوڑے سے تھے، یعنی کہ سارے تھے. ممن انجینا منہم، جن کو ہم نے بچا لیا تھا تباہی اور بربادی سے. واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، ہم نے انہیں بچا لیا تھا. واتبع الذین ظلموا، اور پھر وہ جو مجرم تھے انہوں نے کیا کیا؟ واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین، یعنی جو ظالم مجرم تھے وہ کیا ہوئے کہ وہ جو دنیا میں مال و اسباب دیا تھا وہ اسی کے پیچھے پڑے، یا دنیا آخرت کو بھول گئے تھے. وَمَكَانَ رَبُّكَ لِمُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے رب کا یہ قانون نہیں ہے کہ بستیوں کو ناحق ہلاک کرے اگر اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہیں. اوپر کہا نا کہ اس میں اصلاح کرنے والے کیوں نہیں تھے؟ تاکہ دنیا میں فساد نہ پھیلتا. اور اگر اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں، تو بستیوں کو اللہ تعالیٰ تباہی سے بچا لیتا ہے. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ. اب لوگوں کے ذہن میں آتا نا کہ اللہ نے کیوں نہیں نیکی کی تعلیم دیتا اور سب کو سیدھا کر دیتا، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ جو بار بار اس چیز کو دہرا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہا ہے بے شک اگر اللہ چاہتا لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، یعنی ایک امت بنا دیتا. بالکل چاہتا سب مسلمان ہوتے، کوئی گنہگار نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ایک راستے پہ چلتے چلے جاتے. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، لیکن اب وہ لوگ جو ہے نا وہ مختلف طریقوں پہ چلیں گے. اگر چاہتا تو سب کو بنا دیتا ایک راستے پہ، لیکن اس نے نہیں بنایا. اور اب جو ہے نا یہ ہمیشہ مختلف راستوں پر گروہ بٹ کر چلتے رہیں گے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں جس پر تمہارا رب رحم کرے. اچھا کیوں مختلف رہیں گے؟ یہ آزمائش ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے آزادی رائے دے کر، صلاحیتیں دے کر دنیا میں بندوں کو اتارا ہے اور نبی بھیجے اور کتابیں بھیجی ہیں. اب یہ اپنے اس کے عقل کے سبندہ چاہتا تو خود ہی بنا دیتا، لیکن یہ آزادی رائے دے کر آزمائش ہے، اس لیے یہ ہمیشہ مختلف رائے پر چلتے رہیں گے. إِلَّا مَا رَحِمَ رَبُّكَ، ہاں جس پر اللہ رحم کر دے تو بے شک وہ سیدھے راستے پہ آ جائے گا. وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ، اور اسی طرح آزادی رائے دے کر ان کو پیدا کیا تھا. ہمیں بھی آزادی رائے دے کے اسی طرح پیدا کیا ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، پوری ہو گئی بات تمہارے رب کی. لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ جہنم کو میں جن و انسان کو بھر دوں گا. اوپر آزمائش کا ذکر ہے کہ اگر اس آزمائش میں پورے نہیں اترے تو نافرمانی کی اللہ کی تو جن انسان سب کو میں جہنم میں بھر دوں گا جو اللہ کے نافرمان ہوں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ، اور سب کے قصے ہم سنا رہے ہیں علیک آپ پر. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہا. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ، رسولوں کی ساری خبریں ہم آپ کو سنا رہے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ ان سب کی وجہ سے آپ کا دل مضبوط ہو جائے کہ ان پہ اتنی مصیبتیں پڑی تھیں، اگر میرے اوپر مصیبتیں پڑ رہی ہیں تو کوئی بات نہیں. ہر نبی پہ یہی تو یہ اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہا ہے، ان کے قصے ہم کیوں سنا رہے ہیں؟ تاکہ آپ کے دل کو ہم مضبوط کر دیں.
وجاءک فی ھذا الحق وموعظۃ وذکری للمؤمنین، ہم تمہارے دل کو مضبوط کر دیں اور پھر ما نثبت بہ فؤادک، اور اس سے ہم آپ کے دل کو مضبوط کر دیں، وجاءک فی ھذا الحق، اور ہم آپ کے پاس یہ حق لے کر آئے ہیں، وہ موعظتوں اور نصیحتیں ہیں، وذکری للمؤمنین، اور نصیحت ہے مومنوں کے لیے۔ کس میں؟ ان سب واقعات میں، جو قصے جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، تو اس کے ذریعے سے آپ کا دل مضبوط کر دیں، اور جو ایمان لانے والے ہیں ان کو حقیقت کا علم ہو، نصیحت ہو، اور اس سے وہ نصیحت کو حاصل کریں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ، اور پھر وہی کہ تم اپنا عمل کیا جاؤ، ہم اپنا عمل کرتے ہیں۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے، قُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، کہ جو ایمان نہیں لاتے، یہ سب کرنے کے باوجود آپ ان سے کہہ دیں اعملوا علی مکانتکم، تم اپنے عمل کرتے رہو، انا عاملون، میں اپنا عمل کر رہا ہوں، تم اپنی سزا بھگتو گے، میں اس کے اپنی اجر لوں گا۔ وانتظروا انا منتظرون، اور تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی انتظار کر رہے ہیں۔ کیا کہ کفر میں کا بول بالا ہوگا یا اسلام کا بول بالا ہوگا؟ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور غیب کا علم جو کچھ ہے وہ تو اللہ کو ہے، وہ زمین و آسمان کا غیب کا علم وہی جانتا ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اور پھر تم سب کے جو معاملات ہیں وہ اللہ ہی کی طرف پلٹائے جائیں گے۔ فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کرو اسی کی، اللہ کی، وَتَوَکَّلْ عَلَیہ، اور اسی پر توکل کرو۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہارا رب ان باتوں سے بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو۔